السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنى ان إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ العلق، آیات مقدسہ 6 تا 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے بارے میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس میں بنیادی ہدف، بنیادی ٹاسک، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ذمہ دار قرار دیا، اور انسانوں میں بھی جو اشرف اور ممتاز انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول، خاتم النبیین اور محسن انسانیت، یہ سارے رتبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس پہلی وحی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سچی رہنمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ رہنما نہیں ہے، اللہ رہنما ہے۔ پھر اس کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہنمائی دی جا رہی ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور تمام انبیاء علیہم السلام سے ہوتے ہوئے پھر تحریک حنیفی کے جو مرکز اور بانی ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ایک سلسلہ بنی اسرائیل ہے، حضرت اسحاق، یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام تک۔ دوسرا سلسلہ بنی اسماعیل ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ ساری رہنمائی کس نے دی؟ ہر دور کے مطابق اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور قیامت تک آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایات ہیں کہ میرے بعد سیکون خلفاء فیکثرون، میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے، اللہ رب العزت کی بالادستی کے لیے وہ کام کریں گے، اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ پہلی وحی کے بعد یہ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ آپ کا دشمن مکۃ المکرمہ کا ایک خاص طبقہ ہے جو طاغوت کہلاتا ہے،
اس لیے اللہ رب العزت نے فوراً ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لا یطغی، یہ انسان ہے یہ سر چڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں بھی فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، یہ طاغوت ہے، متکبر ہے، سر چڑھا ہوا ہے، یعنی یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ خود اللہ رب العزت نے طاغوت کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ اب طاغوت کی تعریف کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے، چنانچہ اگر فرعون کے حوالے سے دیکھیے تو اللہ نے فرما دیا اذهب الی فرعون انہ طغی، یا اذهبا الی فرعون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام دونوں کو کہا کہ آپ جاؤ، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سرکش ہے، طاغوت ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود اللہ نے ارشاد فرمائی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ ظالم مافیا غالب ہوتا ہے اور پھر لوگوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے فرقہ واریت پیدا کریں گے، انتہا پسندی پیدا کریں گے، اور معاشی طور پر ایک کثیر طبقے کو غریب رکھیں گے۔ یستضعف طائفة منہم، وہ غریب ہوتے نہیں ہیں، اللہ نے تو وسائل بڑے پیدا کیے ہیں، لیکن یہ ظالم طبقہ کیا کرتا ہے؟ وسائل پر قابض ہو کر عوام کو ان سے محروم کر دیتا ہے، ان کو غریب بناتا ہے یہ۔ پھر یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ وہ طبقہ ہے، ظالم طبقہ، مافیا، طاغوت جو ہے، یہ انسانوں کو اور فصلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ انہ کان من المفسدین، فساد، یہ فسادی ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، اور فساد فی الارض کی خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت ارشاد فرمائی یہلک الحرث والنسل، یہ کھیتیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور انسانیت کو بھی۔ سیاسی اور معاشی طور پر یہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ بڑا مافیا ہے، متکبر ہیں یہ میرے عزیزو۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ طاغوت کا نمائندہ ہے، یہ فرعون اور نمرود کا نمائندہ ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی پوچھے نہ، ارآہ استغنی، حالانکہ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف پھر جانا ہے، الرجعی، اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے اس سے پہلے جتنے انسان دنیا میں آئے، ان کے آباء و اجداد آئے، کوئی دنیا میں موجود ہے، دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ارأیت الذی ینہی، تو نے دیکھا اس کو، ینہا جو منع کرتا ہے، عبداً بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے حرم شریف میں آتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے، اور اس کا مافیا ان کو روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ وہ صحابی ہیں جو 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، خادم خاص رہے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے وہاں تشریف لائے اور میں بھی تھا، اور یہ 5 لوگ ابو جہل کی قیادت میں، عتبہ، شیبہ اور باقی لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں،
اور آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ ذبح ہوا ہے جس کی اوج بہت بڑی ہو، آج اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک بدبخت نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، وہ اوج لے کے آیا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، تو آپ کی کمر پر اوج رکھ دی اور مذاق اڑانے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کا اتنا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ وہ بنو حذیل سے تھے اور دشمنی تھی، یہ قریشی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو آپ فوراً گئے بھاگتے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی ہیں، معصوم بچی ہیں، ان سے کہا، وہ آئیں اور انہوں نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ اوج کو دھکا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوج نیچے گرا اور آپ اٹھے اور ان کو بد دعا دی، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ شیبہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تباہی کے لیے جو بد دعا کی تھی وہ ان کو لگی، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف وار کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو اب بندے کو روکتے ہیں نماز میں، مسجد میں نماز سے روکتے ہیں۔ اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، حالانکہ ان کو تو کیا چاہیے تھا؟ ہدایت پر رہنا چاہیے تھا۔ اگر یہ خود ہدایت پہ نہیں ہے تو جو ہدایت راہ راست صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پر قائم ہو جاتے، او امر بالتقوی، یا تقوی کی دعوت دیتے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خدا شناسی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اور آئیتا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان کذب وتولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، وتولی، اور منہ پہ موڑ لیا۔ ایک طرف تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تکذیب کی، اور یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے کہ وہاں کے طاغوت نے، مافیا نے، ظالم سسٹم نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنا، اور انکار کر کے یہ کہنا کہ تم جھوٹے ہو، نبیوں کو جھوٹا قرار دیا حالانکہ وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور منہ پھیر لیا، یعنی اپنا مافیا قائم کر لیا، مقابلہ کیا باقاعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقابلہ ہوتا ہے اس مکی دور میں، میرے عزیزوں، مختلف جگہوں پر آپ سن چکے ہیں۔ یہ مقابلے کا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ ابو جہل اور جتنا بھی اس کا مافیا ہے، اس کی اپنی اشرافیہ اس نے بنائی ہوئی ہے، اب یہ مقابلہ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ طغاں، یہ وقت کے طاغوت ہیں، ظالم حکمران ہیں، جنہوں نے سیاسی اعتبار سے بھی انسانوں کے جو اختیارات ہیں ان پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، انسانوں کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور ایک مخصوص طبقہ وہ تمام انسانوں کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے، انسانوں کو غلام سمجھتے ہیں اپنا، یہی طاغوت کرتے ہیں۔ ان کی مزید اللہ رب العزت وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں مکمل کریں گے۔ میرے عزیزوں، بہت اہم دروس ہیں، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہے، اس کی برکتیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں وہ بالکل عام ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، توبہ کیجیے اور غور و فکر کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.